Isa Hashtan Padet. Jahane dost dardaste khase chand, kishane uba bande na kase chand, hunarvar darmiyane kargahan, کشت خود را بعیش کرگ سے چند. تیرا جہان چند کمینوں کے ہاتھ میں ہے، اس کے کسان دولت و زمین چند نااہل لوگوں، وہ صاحب اقتدار جو رسولوں سے نابلد ہیں کی قید میں ہیں. کاریگر لوگ کارخانوں میں ہیں اور کچھ گدوں یعنی سرمایہ داروں کے لیے خود کو مار رہے ہیں. مرید فاقہ مست گفت باشیخ کہ یزداں راز حال ما خبر نیست. بما نزدیک تر از شهرگ ماست، ولیکن از شکم نزدیک تر نیست. ایک بھوکے مرید نے پیر و مرشد کو کہا کہ خدا ہمارے حال سے واقفیت نہیں رکھتا، یعنی ہمارے حال کی کوئی خبر نہیں. خدا تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کیا وہ پیٹ سے زیادہ نزدیک نہیں؟ یہاں پیر و مرشد سے مراد وہ جال ساز پیر ہیں جو خود تو عیش میں ہیں لیکن رعایا غربت کا شکار ہے. پارٹ 9 حصہ نحو. دگرگو کشور ہندوستان است، دگرگو زمین و آسمان است. مجموع از ما نماز پنجگان، غلام را سفارائی کران است. ہندوستان کی سلطنت رنگ بدل چکی ہے، اس کی زمین اور آسمان تبدیل ہو چکا ہے، یعنی انگریزی دور حکومت آ چکا ہے. ہم سے 5 وقت کی نماز نہ مانگو، کیونکہ غلاموں کو سفارا ہونا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذریعہ معاش کی تلاش میں فکر مند رہتے ہیں. ز محکومی مسلمان خود فروش است، گرفتار طلسم چشم گوش است. ز محکومی رگا در تن چنا سوست، کہ مارا شرع و آئی بار دوش است. مسلمان غلامی کی وجہ سے خود کو اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، وہ آنکھ اور کان کے جادو عیش کوشی میں مصروف ہے. محکومی کی وجہ سے رگیں جسم میں اس طرح سست ہو چکی ہیں کہ ہمیں شریعت اور اللہ کا قانون کندھوں کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں. اسلامی آئین حیات سے بیزار ہو چکے ہیں. حصہ تاہم پارٹ 10. یکے انداز کن سود و زیارت، جنت جاودانی کن جہارا. نمی بینی کے ما خاکی نہادا، خوش آراس سمعی خاک دارا. ایک مرتبہ نفع اور نقصان کا اندازہ کر، اس جہاں کو جنت کی طرح ہمیشہ کی زندگی عطا کر. تو نے نہیں دیکھا کہ ہم مٹی کی آفرینش والوں نے اس دنیا کو کس خوبصورتی سے سجایا سنوارا ہے. تو میدانی حیات جاوداں چیست، نمیدانی کے مرگ ناگہاں چیست. ز اوقات تو یکدم کم نہ گردد، اگر من جاوداں باشم زیاں چیست. تو یہ جانتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، تو یہ نہیں جانتا کہ اچانک موت کیا ہوتی ہے.
تیرے لمحوں سے ایک لمحہ کم نہیں ہوگا. اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو تیرا کیا نقصان ہے. لاسٹ پارٹ 11واں حصہ. بپایا چور صد ای عالم پیر شبد بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر. مکن رسوا حضور خواجہ مارا حساب منز چشم او نہاگیر. جب یہ بوڑھا جہاں دنیا بے پایا انتہا یعنی قیامت کو پہنچ جائے تو ہر چھپی ہوئی تقدیر پوشیدہ اعمال ظاہر ہو جائے. مجھے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کر میرا حساب ان کی آنکھوں سے چھپا لینا تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے دخل نہ کر دیا جاؤں. بدندہ ماندو جانم در تگو پوست سوئے شہر کے بتہا در رہے اوست. تو باشی جاؤ با خاصاں بیامیز کہ من دارم ہوائے منزل دوست. بدندہ ماندو جانم در تگو پوست سوئے شہر کے بتہا در رہے اوست. تو باشی جاؤ با خاصاں بیامیز کہ من دارم ہوائے منزل دوست. میرا جسم تھکا ہوا اور میری جان اس شہر کی طرف جانے کے لیے تگ و دو میں ہے جس کے راستے میں مکہ معظمہ آتا ہے. تو اس جگہ یعنی مکہ میں خاص بندوں کے ساتھ مل کر رہ کیونکہ میں تو محبوب کی منزل پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں.